سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، گر وہ نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حمد و صلات کے بعد سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا کروڑا احسان، اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب فرمایا کہ جو دن عیدوں کی بھی عید ہے، 12 ربیع النور شریف، کہ جس دن کائنات کی جان امام الانبیاء خاتم النبیین فخر آدم و بنی آدم تشریف لائے۔ آج حضور کے غلاموں کے چہروں پر مسکراہٹیں ہیں، خوشیاں ہیں، اور کیوں نہ ہونی بھی چاہیے۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، اور یہ خوشی ہونی بھی چاہیے۔ ہم تو ہیں ہی انہی کے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور کل اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور اس دنیا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نور سے پھر جگمگا دیا، اندھیرے ختم ہو گئے، ظلم ختم ہو گیا، تاریکی ختم ہو گئی، کفر ختم ہو گیا، شرک ختم ہو گیا۔ اب اگر بات ہوگی تو آمنہ کے لال کی بات ہوگی، اب اگر عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی عبادت ہوگی۔ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، یہ سوال ہی غلط ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہمیں میلاد کیوں نہیں منانا چاہیے۔ قرآن میں کہیں اللہ نے ہمیں منع کیا کہ حضور کی آمد کا چرچا نہ کرو؟ کوئی ایک ایسی آیت؟ کہیں حدیث کی کتابوں میں حضور نے منع کیا کہ میلاد نہیں منانا؟ کوئی ایک ایسی حدیث؟ کسی صحابی نے منع کیا کہ حضور کا میلاد نہیں منانا؟ کوئی ایک ایسی روایت؟ کوئی ایک کسی صحابی کا قول؟ کسی محدث نے منع کیا کہ حضور کا میلاد نہیں منانا؟ کسی مفسر نے منع کیا کہ حضور کا میلاد نہیں منانا؟ جب اس بارے میں کسی نے منع ہی نہیں کیا، ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ آمنہ کے لال نے خود اپنا میلاد بیان فرمایا، اور جو کام صحابہ نے کیا، جو کام محدثین نے کیا، جو کام مفسرین نے کیا، جو کام اللہ والوں نے کیا، وہ کام ہم کیوں نہ کریں؟ قرآن میں میلاد کہاں ہے؟ 5 مقام ایسے ہیں جہاں اللہ نے اپنے نبیوں کے میلاد کا ذکر فرمایا، اللہ نے اپنے پیغمبروں کے میلاد کی بات کی۔ جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے سلام ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، قرآن کے اندر فرماتے ہیں سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محبوب اپنے غلاموں سے فرمائیے اللہ کی نعمت، اللہ کے فضل پر ان کو چاہیے یہ خوشی کا اظہار کریں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں نور سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، تو اللہ تو یہاں اپنے حبیب کا میلاد بیان فرما رہا ہے۔ اور سورہ آل عمران کے اندر 3 پارے کے اندر، اور جناب والا سورہ قصص کے اندر
جناب موسیٰ علیہ نبینا کی میلاد کے بارے میں اللہ نے 28 آیات نازل فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بارے میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس نور آیا، نور سے مراد حضور کی ذات اقدس ہے۔ اسی طرح لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ کا مسلمانوں پر بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے مسلمانوں کو اپنا حبیب عطا کیا۔ یہاں اللہ اپنے حبیب کی ولادت کا ذکر فرما رہا ہے۔ تو میلاد قرآن کے اندر موجود ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تو وہ ذات اقدس ہے۔ اللہ نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کے بارے میں آیت نازل فرمائیں، اور اللہ کے پیغمبر آئے، انہوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بیان کیا، حضور کی ولادت بیان کی۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، جناب عیسیٰ علیہ نبینا تشریف لائے، فرمایا لوگوں میں تمہیں اس نبی کی خوشخبری دے کر جا رہا ہوں کہ جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام بھی احمد ہوگا۔ اپنے حواریوں سے کہہ رہے ہیں، 12 جو جناب عیسیٰ علیہ نبینا کو مانتے تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے، 12 حواری آپ کے سامنے بیٹھے تھے، ان سے آپ کہہ رہے تھے، یہ خوشخبری ان کو سنا رہے تھے۔ ان میں سے ایک حواری کھڑا ہوا، ہاتھ جوڑا، اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے حبیب، جس کی آپ شان بیان کر رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوں گے؟ عجب ہوتا ہے کہ میرا نبی جس کی شان بیان کر رہا ہے تو وہ نبی میرے نبی سے بھی افضل ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر جس کی شان آپ ہمیں سنا رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوں گے؟ تو سنیں عیسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا۔ فرمایا پوچھنے والے تم افضل کی بات کرتے ہو، اگر وہ نبی اتنی عظمتوں والا ہے، وہ نبی اتنی شانوں والا ہے، اتنی عظمتوں والا ہے کہ اگر ابن مریم کو اس نبی کے نالین کے تسمے کھولنے کا موقع بھی مل جائے تو ابن مریم کے لیے مقدر کی بات ہوگی۔ وہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد کیسے منایا، حضور نے اپنا میلاد کیسے منایا وہ میں بتاتا چلوں۔ شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، باب فضائل سید المرسلین فصل ثانی، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عباس حضور کے چچا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی بعض لوگ ہمارے نسب پاک کے اندر جو ہے وہ تان کر رہے ہیں۔ فقام النبی علی المنبر، اور میں حضور ممبر پر کھڑے ہو گئے۔ فقال من انا، حضور نے ممبر پر کھڑے ہو کر صحابہ سے پوچھا بتاؤ میں کون ہوں؟ سب نے عرض کی آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے اپنی ولادت کے بارے میں خود ارشاد فرمایا، اور وہ بھی حضور ممبر پر کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں لوگوں سن لو، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ حضور نے اپنا نسب بھی بیان کیا، حضور نے اپنا نسب بھی بیان کیا کہ میں کس کی اولاد میں سے ہوں، فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، اب یہ حضور کی ولادت، حضور نے خود فرمایا، فرمایا اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، مجھے اللہ نے اپنی مخلوق کی بہترین جماعت کے اندر پیدا فرمایا، اور فرمایا پھر اللہ نے ان کے 2 حصے کیے، ایک کو عرب بنا دیا، ایک کو عجم بنا دیا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے پھر ان میں جو بہترین مخلوق جو عرب تھی اللہ نے مجھے عرب کے اندر پیدا کیا، اور فرمایا پھر عرب کے بھی اللہ نے چند قبیلے بنائے، اور ان قبیلوں میں جو بہترین قبیلہ قریش کا قبیلہ تھا اللہ نے مجھے قریش کے اندر پیدا کیا۔ یہ حضور خود فرما رہے ہیں۔ صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، حضور اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہے، صحابی ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں دیکھو نا یار آدم علیہ السلام کتنے بڑے اللہ کے پیغمبر کہ اللہ نے آپ کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، کتنی بڑی آپ کی شان ہے۔ صحابہ بیٹھے، اللہ کے نبیوں کی ولادت کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ صحابہ نے میلاد منایا۔ دوسرے صحابی بولے یار جناب ابراہیم علیہ السلام کتنے خوش نصیب، کتنی بڑی ان کی شان ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے آگ کے اندر چلے گئے، پھر اللہ نے ان کو آگ سے بھی نجات دے دی، کتنی بڑی ان کی عظمت ہے کہ جناب والا انہوں نے اللہ کے گھر کو تعمیر کر دیا، اللہ نے نبیوں کا جو سلسلہ ہے وہ انہی سے چلایا، کتنی بڑی شان ہے ان کی، جد امجد آپ کو کہا جاتا ہے، اللہ کے خلیل ہیں آپ، کتنی بڑی آپ کی عظمت ہے۔ دوسرے بولے، تیسرے صحابی نے عرض کی جناب موسیٰ علیہ نبینا کی کتنی بڑی شان ہے، اللہ نے آپ کو کوہ طور پر بلایا اور بلا کر آپ کو کلیم اللہ کا آپ کو شرف بخشا، جناب موسیٰ علیہ نبینا کی کتنی بڑی شان ہے۔ چوتھے صحابی کہنے لگے
یار جناب عیسیٰ علیہ نبی جنا کی کتنی بڑی شان ہے، اللہ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اللہ نے آپ کو روح اللہ کہا، بغیر باپ کے اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اور آپ جناب والا ابھی جھولے کے اندر تھے، پنگوڑے کے اندر تھے، وہیں رہ کر آپ نے امت سے کلام کیا، کتنی بڑی آپ کی شان ہے۔ یہ گفتگو کر رہے تھے، اللہ کے پیغمبروں کی شانیں بیان کر رہے تھے۔ حضور اپنے حجرے سے باہر تشریف لے آئے، حضور نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بڑا رتبہ عطا کیا بغیر ماں۔ اب یہ حضور اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں، کھڑے ہو گئے حضور، فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بڑا رتبہ عطا کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ نے جناب والا ابراہیم علیہ السلام کو بڑی شان عطا فرمائی، اپنا خلیل بنایا، فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کی عظمتیں اپنی جگہ پر حق ہیں، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی شان عطا فرمائی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی شان عطا فرمائی، کسی کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا، کسی کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا، کسی کو اللہ نے روح اللہ بنایا، کسی کو اللہ نے صفیح اللہ بنایا۔ حضور نے فرمایا سنو، اللہ نے ہر نبی شان عطا فرمائی، لیکن حضور نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ، میں وہ ہوں جس کو اللہ نے اپنا حبیب بنا کر دنیا میں بھیجا۔ یہ حضور اپنا میلاد خود بیان فرما رہے ہیں، فرمایا میں وہ ہوں، الا وانا حبیب اللہ، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا کر بھیجا۔ حضور نے فرمایا اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں اپنے واقعے کی ابتدا بتاتا ہوں کہ میں ہوں کون ہوں میں۔ حضور نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا، اللہ اکبر، بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اے اللہ تیرے گھر کو میں نے بنا دیا ہے، اب وہ رسول بھیج دے جو آئے اس کو آباد کرے۔ آنکھیں ترس گئی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ حضور نے فرمایا میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہوں کہ جو اللہ سے انہوں نے دعا کی تھی اور ان کی دعا اللہ نے قبول کی، اور اللہ نے مجھے پھر انہی کے اندر جو ہے وہ انہی کی اولاد میں سے کیا۔ اور آگے حضور نے فرمایا میں جناب عیسیٰ علیہ نبی جنا کی بشارت ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی نا اپنے حواریوں کو کہ میں تمہیں اس نبی کی خوشخبری دے کر جا رہا ہوں کہ جو آئیں گے جن کا نام بھی احمد ہوگا، فرمایا وہ میں ہوں۔ میرے بارے میں حضور نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو خوشخبری دی تھی، اور حضور نے فرمایا میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں۔ یہ حضور کا میلاد بیان ہو رہا ہے اور حضور خود بیان فرما رہے ہیں اپنی مبارک زبان سے، فرمایا میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی تو آپ فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ میں سے ایک نور نکلا، مجھ میں۔ مکہ کہاں، شام کہاں، مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ میں سے ایک نور نکلا، اور اس نور سے پھر اتنی روشنی پھیلی، فرماتی ہیں میں اس حجرے کے اندر مکے کی سرزمین پر تھی، اس حجرے میں رہتے ہوئے اس نور سے جو روشنی نکلی وہ روشنی کتنی تھی، یہ حضور کی والدہ ماجدہ فرما رہی ہیں۔ فرماتی ہیں میں اپنے حجرے کے اندر رہتے ہوئے اس نور کی روشنی سے میں نے شام کے محلات کو روشن دیکھا، شام کے محلات کو، یہ حضور کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں۔ حضور خود اپنا میلاد حضور خود بیان فرما رہے ہیں۔ یہ میلاد نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ ہم محفل میلاد سجاتے ہیں تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ ہم یہی نہیں کرتے، حضور کی شانیں بیان نہیں کرتے کہ حضور کے آنے سے پہلے اس امت کا کیا حال تھا، حضور آئے تو پھر اس امت کی پھر کیسی قسمت جگمگائی۔ میلاد کیوں مناتے ہیں ہم؟ میلاد، آپ بڑے ہیں، آپ کے پاس ہر ایک کے پاس اپنی اپنی دلیل ہوگی۔ آپ مجھ سے پوچھئے میں میلاد کا قائل کیوں ہوں، یا ایک مسلمان جس کے دل میں حضور کی محبت ہے وہ میلاد کا قائل کیوں ہے؟ میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے، ہم اس لیے حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ یہ بات دل کی تختیوں پر لکھیں، خدا کی عزت اور جلال کی قسم، قیامت کے دن اگر چلے گی تو مصطفیٰ کی چلے گی، کسی کی نہیں چلے گی۔ ہم کہتے ہیں نا، آپ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ہمیں آ کر کہتے ہیں جی کسی کے ساتھ بنا کے رکھو، مشکل وقت میں کام آتے ہیں۔ اگر بنا کے نہیں رکھو گے، اس کے در پہ کل جانا پڑا تو وہ کہہ سکتا ہے تو وہی ہے نا جس نے فلاں جگہ پر میری مخالفت کی تھی،
آج کس منہ سے آیا ہے میرے دروازے پر؟ ہم کہتے ہیں حضور سے بنا کے رکھو، کل قیامت کا دن ہوگا، حضور کی بارگاہ میں جب نامہ اعمال کھولا جائے گا، حضور دیکھیں گے ہاں اچھا یہ وہی ہے جو کہتا تھا میلاد منانا شرک ہے، یہ تو وہی ہے جو کہتا تھا میلاد منانا بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، فضول خرچی ہے، یہ تو وہی ہے میری عزت و ناموس پر حملے ہوئے، اس سے تو کاروبار کے اندر بھی فرصت نہیں تھی، یہ تو اپنے کاروبار میں مگن تھا۔ فرمائیں گے لے جاؤ۔ یہ جواب اگر وہاں سے مل گیا نا کہ اس کو لے جاؤ، کہ تو دنیا میں کہتا تھا میلاد منانا شرک ہے، یہ تو لوگوں کو میری تعریف کرنے سے بھی روکتا تھا، لے جاؤ اس کو، لے جاؤ اس کو، اور اس سے کہو کہ یہ کسی اور کے پاس جائے اور اس سے کہے کہ آج میری شفاعت کرو۔ اور حضور کی طرف سے یہ جواب مل گیا نا، رہنا کچھ نہیں ہے پھر۔ انہوں نے فرمایا کل معاشر کا دن ہوگا، اور تو اور مخلوق تو دوسری مخلوق، حضور نے فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام جو میرے جد امجد ہیں، یہ اللہ نے اپنے حبیب کو شان عطا فرمائی ہیں۔ حضور نے فرمایا دوسری مخلوق تو دوسری مخلوق، کل قیامت کے دن جناب ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، فرمایا کل قیامت کے دن انہیں بھی میرے پاس آنا پڑے گا، انہیں بھی میرے پاس آنا پڑے گا۔ جناب خلیل اللہ کی بات بھی حضور کے بغیر نہیں بنے گی، یہ حضور خود فرما رہے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا بھی کام حضور کے وسیلے کے بغیر نہیں ہوگا۔ آج ہمارا سوال ہے، جب جناب ابراہیم علیہ السلام کی بات حضور کے بغیر نہیں بنے گی تو بتائیں وہ لوگ جو حضور کے میلاد سے منع کرتے ہیں، حضور سے محبت کرنے سے منع کرتے ہیں، حضور کا میلاد منانے کو شرک کہتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام حضور کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے تو میلاد سے منع کرنے والے حضور کے بغیر جنت میں کیسے جائیں گے؟ حضور سے بنا کے رکھو۔ میرے امام نے کہا نا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ دنیا میں حضور سے وفا کرو، دنیا میں حضور کی بات کرو، دنیا میں حضور سے وفا کرو۔ امام سیوطی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، جی میلاد منانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی 5 کام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ جی لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ اس شخص نے امام سیوطی سے کہا کہ میلاد میں یہ کام ہوتے ہیں، دوسرا کام قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اب فرمایا تیسرا کام کیا ہوتا ہے؟ تیسرا کام یہ ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ میں چوتھا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ چوتھا کام یہ ہوتا ہے ولادت کے جو حالات ہیں، کیسے ولادت ہوئی، کیا ہوا اس وقت، ان واقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب 5واں کام کیا ہوتا ہے؟ لنگر شریف تقسیم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میلاد کی دلیل پوچھنے والے، تو ہمیں قرآن اور حدیث اور کسی محدث کسی مفسر کے قول کے مطابق ان 5 کاموں میں سے کوئی ایک کام بتا دے جو جائز نہیں ہے، ہم میلاد نہیں منائیں گے۔ اور جب یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارا اعلان ہے کہ رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی یا رسول اللہ کہنے والا رہے گا، حضور کا میلاد قیامت تک ہوتا رہے گا، پھر یہ ہوتا رہے گا۔ مسلم کی حدیث سناؤں؟ مسلم کی حدیث سنیں جی، صحابہ نے میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ حضرت امیر معاویہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے تھے، کا جلسہ لگا ہوا تھا، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، حضور اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، یہ باہر تشریف لائے، انہوں نے فرمایا بھی کس موضوع پر بات ہو رہی ہے؟ میلاد منانے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے ان کو کتنی بڑی سعادت دی ہے، وہ حضور کے صحابہ کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا بھی کیا کس موضوع پر بات ہو رہی ہے؟ اب صحابہ نے جو جواب دیا، اعلیٰ حضرت نے پھر اس کو اپنے انداز میں بیان کیا کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ تو موضوع سخن یہی تھا، یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ کس بات پر؟ یعنی اسلام کے ذریعے ہمیں ہدایت دی، ہدایت اسلام سے ملی۔ اسلام کس کے ذریعے ملا؟ تو اسلام سے بڑی نعمت کیا ہوئی؟ حضور کی ذات۔ دین سے بھی بڑی نعمت ہے، دین ملا ہی ہمیں حضور کے صدقے۔ اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں، من علینا بکا، یا رسول اللہ ہم اللہ کا یہاں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے اسلام سے ہمیں ہدایت دی، اور آپ کو بھیج کر اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا، اور ہمیں اسلام کے ذریعے اللہ نے ہدایت دی۔
حضور نے فرمایا اچھا یہ بات ہو رہی تھی، کیا تم قسم دیتے ہو اس بات پر؟ قسم دیتے ہو کہ تم یہی بات کر رہے تھے؟ صحابہ کو تعجب ہوا ہوگا، حضور کا حکم تھا، رسول اللہ ہم قسم دیتے ہیں، ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہمارا موضوع یہی تھا بات کرنے کا، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا، اسلام سے ہمیں ہدایت دی۔ ہم فرمایا میں نے تم سے جو قسم لی ہے، میرے پاس جبرائیل اللہ کا انعام لے کر آئے تھے، تو وہ انعام تمہیں بانٹنے سے پہلے جو ہے میں تمہاری تصدیق کروانا چاہتا تھا کہ وہ بات کیا تھی جس پر اللہ اتنا بڑا انعام تم پر نازل فرما رہا ہے۔ تو حضور نے قسم لی، فرمایا رسول اللہ ہم قسم دیتے ہیں ہم یہی بات کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا سنو یہ حضور کے غلاموں کے لیے ہے، اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا۔ پھر فرمایا میرے پاس ابھی جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تو تشریف لائیے اور اپنے غلاموں کی گفتگو تو سنیے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ میرے پاس جبریل امین آئے، یا رسول اللہ دیکھیں اپنے غلاموں کو، آپ کے جو غلام زمین پر جو کام کر رہے ہیں نا، آپ کے غلاموں کے اس کام پر اللہ فرشتوں میں اب آپ کے غلاموں پر فخر فرما رہا ہے۔ آپ اللہ فرشتوں سے فرما رہے، دیکھو فرشتے میں نے اپنے بندوں پر ایک نعمت نازل کی اپنے حبیب کی صورت میں، یہ دنیا میں بیٹھ کر کیسے اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں، کیسے اس نعمت کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ نے میلاد منایا کہ نہیں منایا، اس سے بڑا میلاد کیا ہوگا؟ اور پھر انعام بھی تو ملا۔ میں جو زمین پر رہ کر اللہ کی نعمت اللہ کے حبیب کا ذکر کرتا ہے، اللہ پھر اس کو عرش بری پر یاد فرماتا ہے۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادا تیرے، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ ہمارے امام ہمیں یہ عقیدہ دے کر گئے۔ ہم نے میلاد منانا ہے، جھوم کر منانا ہے، میلاد منانا ہے جھوم کر منانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم، حضور کی شریعت کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔